الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المعارج کی آیات ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کے پاس خوشحالی آتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات میں بتایا ہے کہ انسان کو پیدا کیا ہے بہت کم حوصلہ، یعنی ہمت کے لیے اور دوسری اس کی خصلت یہ بتائی کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے، اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے یا خوشحالی آتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، یعنی کنجوسی اختیار کرتا ہے۔ پھر یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا۔ آگے جو 8 صفات بیان کی گئی ہیں، وہ 8 صفات جن لوگوں میں ہوں گی تو وہ کون نہیں ہوں گے؟ وہ کم ہمت نہیں ہوں گے، کم حوصلہ نہیں ہوں گے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے اس کے اندر ہمت ہو، حوصلہ ہو، جرت ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے اندر یہ 8 خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ 8 خوبیاں کیا ہیں کہ وہ اپنی نمازوں کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ پھر بتایا کہ جن کے مال و دولت میں ایک حق متعین ہے، للسائل والمحروم، یعنی سوالی اور بے سوالی کا، جو مانگنے والا ہے اور جو نہیں مانگنے والا، دونوں کا انہوں نے اپنے مال میں حق مقرر کیا ہوا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، یعنی انہیں ہر وقت اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور پھر ہمیں اس کی سزا دی جائے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، یقیناً ان کے پروردگار کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری برتی جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی اور سب سے حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے جو ان کی ملکیت میں آ چکی ہوں۔ فإنہم غیر ملومین، کیونکہ ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، تو نماز کا ذکر شروع میں بھی آیا اور نماز کا ذکر آخری جو نشانی ہے اس میں بھی نماز کا ذکر آ گیا کہ جو اپنی نماز کی پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ تو جنت میں تو سبھی رہیں گے اور عزت کے ساتھ ہی رہیں گے، لیکن یہ کہ ان کا یہاں خاص طور پر مکرمون ذکر فرما دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کریں گے۔ اور سورہ مومنون میں انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس میں ہوں گے، جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ظاہر ہے جب اعلیٰ ترین درجہ ہوگا تو وہاں عزت بھی سب سے زیادہ ہوگی۔
تو آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو یہ ہمت، حوصلہ، جرت یہ ہمارے اندر کتنی ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر اس بات کا حوصلہ ہے کہ ہم بستر کو چھوڑ دیں صبح میں، یا ہم جب اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کاروبار کو، اگر ہمارے پاس گاہک موجود ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا ہے تو ہم دکان بند کریں. کیا یہ ہمت ہے ہمارے اندر؟ تو اکثریت کے اندر یہ ہمت نہیں پائی جائے گی. پیدا ہوتی کہ ہمت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر کچھ پابندیاں بھی عائد کی ہیں. ان پابندیوں کے ساتھ اگر ان نعمتوں کا استعمال ہوگا تو ہمارے اندر ہمت اور حوصلہ ہو جائے گا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے تو یہ ایمان بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کے ساتھ کچھ پابندیاں ہیں. ظاہر ہے جس کے پاس ایمان نہیں اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے، لیکن جس کے پاس ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فضل فرما دیا. تو اب اس نعمت کی پابندی یہ ہے، اس کے ساتھ جو پابندی ہمارے اوپر آ گئی وہ یہ کہ نماز پڑھی جائے، پابندی کے ساتھ پڑھی جائے اور اس نماز کی حفاظت بھی کی جائے. تو اس کے لیے ایک صفت چاہیے جسے انگریزی میں ڈسپلن کہتے ہیں اور ہماری زبان میں عربی میں یا اردو میں ضبط کہتے ہیں، کہ ہمارے اندر ضبط پیدا ہو جائے. وہ ضبط کس لیے ہونا چاہیے؟ وہ ضبط کے معنی ہوتے ہیں باندھ دینا. تو ہم اپنی خواہشات کو باندھنے کے قابل ہو جائیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ میری جو خواہش ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کے خلاف ہے تو میں اس کو روک دوں، اس کو باندھ دوں. جیسے صبح سونا میری ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس وقت نیند بہت زیادہ آ رہی ہوتی ہے اور بستر چھوڑنے کا دل نہیں ہوتا، لیکن اذان ہو گئی اور اگر اذان سے آنکھ نہیں کھلی تھی تو آپ نے یہ انتظام کیا تھا کہ کوئی یا تو مجھے اٹھا دے یا گھڑی کا الارم اٹھا دے اور پھر میں مسجد میں حاضر ہو جاؤں. تو اپنی خواہشات کو تابع کر دینا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے تابع کر دینا، یہ ضبط کہلاتا ہے. تو اب میری جو بہت ساری انسان کی خواہشات ہی خواہشات ہیں، تو جتنا وہ کمزور ہوگا، کم ہمت ہوگا، کم حوصلہ ہوگا تو اپنی خواہشات پر عمل کرے گا. اور جتنا اس کا حوصلہ مضبوط ہوتا جائے گا، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی جائے گی تو وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو جائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایکسرسائز ہم جب کرتے ہیں تو ہمارے جسم کو ایکسرسائز پسند نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اکثریت جو ایکسرسائز شروع کرتی ہے وہ چند دن شروع کرنے کے بعد چھوڑ دیتی ہے. لیکن جو لوگ اس پہ پابندی کرتے رہتے ہیں اور اپنی خواہش کے خلاف، اپنی جسم کی خواہش کے خلاف وہ ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے ان کے جسم میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ زیادہ مشقت برداشت کر سکتے ہیں، زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں، زیادہ چل سکتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں، ان کو سستی نہیں ہوتی، کاہلی نہیں ہوتی. یہ سب کس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی اور اپنے جسم کی خواہش کے خلاف ایک عمل کیا، اس کے اوپر پابندی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ وہ بہت سے کام کر سکتے ہیں جو عام آدمی نہیں کر پاتا. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری روح کے حوالے سے ہمارے اوپر کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ ہماری روح مضبوط ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہماری روح کے اندر صحت آ جائے، وہ بیمار نہ رہے. جب وہ صحت مند ہوگی تو پھر اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، کم ہمتی سے جان چھوٹے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا چیز فرض کر دی؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو نماز کے لیے فرما دیا کہ یہ تم کو برائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے. تو اب یہ کیسے روک دیتی ہے؟ جب اس کے اوپر پابندی ہوگی تو آہستہ آہستہ انسان اپنے اوپر کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دے گا اور اپنی خواہشات پہ کنٹرول حاصل کرنا شروع کر دے گا. پھر یہ ہے کہ نماز ضبط پیدا کرتی ہے. وہی خصوصیت جو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے، جس حوصلہ اور ہمت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، وہ صفت کیا ہے؟ ضبط کی صفت. تو وہ ضبط نماز سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک بات تو عرض کر دی کہ جب انسان نماز کے لیے اپنے سب کام کو چھوڑ دے، اگر بستر پر ہے تو بستر کو چھوڑ دے، دوستوں میں ہے تو دوستوں کو چھوڑ دے، کاروبار میں ہے تو کاروبار کو چھوڑ دے. بہت اہم میٹنگ چل رہی ہے، اس میٹنگ کی وجہ سے بہت کسٹمر کے ساتھ میٹنگ ہے، بہت بڑا آرڈر مل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بلا لیا ہے مسجد میں، تو اس وقت اپنی اس خواہش کو چھوڑ کر اور فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جائے. تو یہ نماز نے ہمیں ضبط سکھا دیا کہ کس طرح ضبط کرنا ہے. پھر نماز اور بھی طریقوں سے ضبط سکھاتی ہے کہ پابندی ہے کہ جیسے ہی وقت میں تبدیلی آئے گی، حالات تبدیل ہوں گے، نماز فرض ہو جائے گی یا نماز کا حکم آ جائے گا. آپ سو رہے تھے، اب حالات تبدیل ہونے والے ہیں،
سورج طلوع ہونے کے قریب آ گیا، ایک دم سے نماز فرض ہو گئی۔ پھر سورج طلوع ہو گیا تو پھر اشراق کی نماز کا وقت آ گیا، فرض تو نہیں ہوئی لیکن ایک اور نماز کا وقت آ گیا۔ پھر سورج اپنے بالکل پیک پر پہنچ گیا تو پھر، اور وہ پیک کا وقت صرف سورج کا نہیں ہے بلکہ آپ اگر دکان پہ بیٹھے ہیں تو وہاں بھی وہ پیک کا وقت ہے، جہاں بھی آپ ہیں تو وہاں کام سب سے زیادہ اس وقت ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت نماز کا وقت آ گیا۔ تو یہ پھر عصر کا وقت آ گیا، پھر مغرب کا وقت آ گیا، جوں سورج ڈھلنے کی طرف جا رہا تھا تو عصر کا وقت آ گیا، جب ڈھل گیا تو مغرب کا وقت آ گیا، اور جب آپ کے اپنے سونے کا وقت آ گیا تو پھر عشاء کا وقت آ گیا۔ تو یہ حالات جیسے جیسے تبدیل ہوتے رہے اللہ تعالیٰ نے واپس اپنے پاس بلاتے رہے۔ تو یہ دنیا کی جو دوڑ ہے یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اللہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کھنچ کے چلے آئیں۔ تو جیسے ہی ہم تھوڑا بھی دور ہونے لگتے ہیں اللہ سے، اللہ فوراً ہمیں واپس مسجد بلا لیتے ہیں اور ہماری مسجد میں حاضری ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری حاضری ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو اگر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ خیر چاہتے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں اپنی ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ کیا چاہتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب نماز آدمی پڑھنا شروع کرتا ہے تو اللہ کے حکم کی اہمیت دل میں بیٹھنا شروع ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے اہم ہے، نہ کسٹمر اہم ہے، نہ میرے بچے اہم ہیں، نہ بستر اہم ہے، نہ کوئی کھیل کود اہم ہے، بلکہ اللہ کا حکم سب سے اہم ہے۔ پھر وقت کی پابندی جو ہے وہ خواہشات کو توڑتی ہے۔ یہ جو وقت کی پابندی ہوتی ہے کہ اس وقت نماز پڑھنی ضروری ہے، میں وقت سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتا اور وقت سے بعد میں پڑھوں گا تو گناہ گار ہو جاؤں گا۔ تو وقت سے پہلے اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، صبح میں ہی 5 وقت کی نماز پڑھ لوں گا، تو اس کی کوئی نماز قبول ہی نہیں ہوگی سوائے وہ جو خود صبح کے وقت کی فرض تھی۔ تو یہ وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے، اس طرح بھی ضبط پیدا ہوتا ہے، اور ان تمام وقتوں کے اندر جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں ان سب خواہشات کو توڑنے کا سبب بنتی ہے وقت کی پابندی۔ جیسے عشاء کے وقت آدمی تھک جاتا ہے اور پھر ہمت نہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ اب نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، جس طرح صبح بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، اس طرح عشاء کے وقت تھک چکا ہوتا ہے سارے دن کی محنت کے بعد، تو اب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہیں اور ضبط پیدا کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ نماز ہمارے اوپر اصل میں تو ہمیں مسجد میں ہی پڑھنی ہے۔ جو لوگ گھر میں پڑھتے ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ حکم جو ہے ورکعوا مع الراکعین، وہ یہ ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو پھر بہت سے علماء کے نزدیک تو نماز مسجد میں ہی پڑھنا فرض ہے۔ کچھ علماء گنجائش دیتے ہیں لیکن گنجائش یہ دیتے ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے انفرادی، لیکن مسجد میں پڑھنا فرض ہے۔ تو مسجد میں پڑھنے سے کیا سمجھ آتا ہے؟ کوئی غیر مسلم جب دیکھتا ہے نا کہ ہزاروں مسلمان یا سینکڑوں مسلمان ایک ساتھ سجدے میں چلے گئے، ایک ساتھ رکوع میں چلے گئے، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ دین ہے۔ میرے ایک جاننے والے شیخ ہیں، اب عالم دین ہیں، امریکی تھے پہلے، تو وہ دنیا بھر کے سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ وہ اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میں ایک کشتی پہ سوار تھا سوڈان میں، اور اچانک سے ایک آدمی نے کچھ کہنا شروع کر دیا، یعنی انہیں نہیں پتہ تھا کہ اذان دے رہا ہے، اور پھر سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو گئے اور سب ایک ساتھ سب نے ہاتھ اٹھائے، اور پھر وہ جو بھی اپنی رکوع کر رہے تھے، سجدے کر رہے تھے، سب ایک ساتھ کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر کوئی دین سچ ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، جس میں سب ایک ساتھ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، سب ایک ساتھ اللہ کو رکوع کر رہے ہیں۔ تو یہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہم سب مل کے، صرف میں اکیلا نہیں، ہم سب مل کے اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ، اور پھر آخری بات یہ، باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن مختصر ہی کرنی ہے۔ آخری بات یہ کہ جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر ہم اعمال سے اعمال کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو ہماری پوری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ روٹی کی خاطر گزر رہی ہے، مال کی خاطر گزر رہی ہے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ لیکن جب ہم اعمال کی طرف آ جائیں گے تو ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی، جرت پیدا ہوگی۔ اور جرت کی مثالیں اگر دیکھنی ہے اس دور میں بہت کم ملتی ہیں، تو جرت کی ایک مثال ہے یحییٰ، کیا نام ہے ان کا، جن کو ابھی شہید کیا ہے،
یحییٰ جو فلسطینی جن کو ابھی شہید کیا جو، تو ان کی زندگی کیا تھی؟ اگر ان کی سنوار یحییٰ سنوار رحمہ اللہ، ان کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی یہ تھی کہ بچپن میں ہی ان کے والدین کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، اور وہ مہاجرین والی زندگی بسر کرتے رہے کسی جگہ غزہ میں، اور پھر جیسے ظلم ہوئے ہیں وہ بہت عرصے سے جاری ہیں، لیکن وہ بچپن سے ہی یہ ظلم سہتے رہے۔ پھر ان کے اندر ایک لیڈر موجود تھا، تو وہ جب اپنے طالب علمی کے زمانے میں ان کو ایک ادارے کا لیڈر بنا دیا گیا، امیر بنا دیا گیا۔ پھر جیسے ہی اسرائیل کو پتہ چلا کہ یہ تو آدمی بڑا بنتا جا رہا ہے، ابھی جوان تھے وہ، ان کو پکڑ لیا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 62 سال میں سے 23 سال قید میں گزارے، 23 سال قید میں گزارے جس آدمی، اور اس میں سے 4 سال قید تنہائی کے تھے، اور قید تنہائی میں گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس قید کے دوران انہوں نے اسرائیلیوں کی جو زبان ہے ہیبریو زبان وہ سیکھی، اور وہ سیکھنے کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ میں ان کی کتابیں پڑھ سکوں، جو سازشیں یہ کر رہے ہیں، جو ہمارے خلاف ان کی سازشیں ہو رہی ہیں وہ پڑھ سکوں۔ پھر انہوں نے کتابیں پڑھی، پھر ان میں سے کچھ کتابوں کا ترجمہ کیا عربی زبان میں، تاکہ عربوں تک وہ کتابیں پہنچ سکیں، اور یہ صہیونیوں کی جو سازشیں ہیں ان کا انہیں پتہ چل سکے۔ ان کے گھر کو 3 دفعہ تباہ کیا گیا، اور اگر ان کی زندگی، یہ تو مجھے جو باتیں یاد ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آخری وقت ان کا کیسا تھا کہ وہ لڑائی میں مشغول تھے، پھر ان کے اوپر ٹینکوں سے حملہ کیا گیا، تو وہ زخمی ہو گئے۔ زخمی کتنے زخمی ہو گئے؟ ان کا ایک بازو ضائع ہو گیا تھا۔ اور پھر جب وہ، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا کس وجہ سے بہت مشہور ہو گئے، کہ آخر میں وہ ایک صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے، گھر تباہ ہو چکا تھا، اور اپنا ان کا جو ایک فوجی والا لباس تھا وہی زیب تن کیا ہوا تھا، اور ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی، اور ایک ڈرون یہ دیکھنے آیا تھا، ڈرون کیمرے کے ساتھ تھا، اور انہوں نے وہ زخمی حالت میں، جب کہ وہ شہادت کے قریب تھے، انہوں نے ڈرون کی طرف نظر اٹھائی اور چھڑی اٹھا کر ڈرون کی طرف پھینکی، یعنی اپنا آخری سانس بھی جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگا دیے۔ تو اب اپنی ہمتوں کا ہم جائزہ لیں، ہماری کیسی ہمتیں ہیں، اور یہ جو انسان تھا ناقابل یقین شخصیت تھی، کیا کیا کام اس نے کر دکھائے۔ اب یہ جو آخری کام انہوں نے کر دیا، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو انسپریشن ملے گی، کتنے لوگ ماشاءاللہ اسی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو 8 صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، ان کو ہمیں بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ان میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ وہ صدقہ کرتے ہیں، اپنے مال میں سے ان لوگوں کو دیتے ہیں جو سوال کرتے ہیں اور جو سوال نہیں کرتے۔ تو ہمیں معلوم ہے اس وقت کہاں مال دینے کی ضرورت ہے، اور مجھے امید ہے ہم سب دے بھی رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ یہ بات سننے کے بعد، جو یہ سورہ معارج کی یہ آیات سننے کے بعد، ہم فوری طور پر کچھ نہ کچھ دل میں نیت کر لیں کہ ابھی میں جا کر اتنا پیسہ اپنے پاس سے نکالوں گا اور فلسطین تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين الہ العالمین، اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیجیے۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔